بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین سے روح 16 پڑھ کر سناتا ہوں۔ روزے کی حقیقت۔ روزہ رکھنا بھی مثل نماز زکوٰۃ کے اسلام کا ایک رکن یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے۔ نمبر 1، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ اور نمبر 2، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ حدیث ہے جو عنوان نمبر 14 کے نمبر 9 میں گزر چکی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز و زکوٰۃ و حج سب کرنا ہو مگر روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ روزے میں ایک خاص بات ایسی ہے جو کسی عبادت میں نہیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ روزہ ہونے یا نہ ہونے کی بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو خبر نہیں ہو سکتی، اس لیے روزہ وہ شخص رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اور اگر فی الحال اس میں کچھ کمی بھی ہوگی تو تجربے سے ثابت ہے کہ محبت و عظمت کا کام کرنے سے محبت و عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے روزہ رکھنے سے کمی پوری ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف اور محبت ہوگی وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا، تو روزہ رکھنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت ثابت ہو گئی۔ اگلی 2 حدیثوں میں اسی بات کو فرمایا۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی کے سب اعمال اس کے لیے ہیں مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے۔ نمبر 4، ایک اور حدیث میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ دار اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی نفسانی خواہش جو بیوی سے متعلق ہے میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اور اس حدیث کی تفصیل ایک دوسری حدیث میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کا ارشاد بیان فرمایا وہ کھانا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی لذت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی بیوی کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنی خواہش اس سے پوری نہیں کرتا۔ ان حدیثوں سے اوپر والی بات ثابت ہو گئی، اور اسی لیے روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی چیز فرمایا جیسا کہ حدیث نمبر 3 میں گزرا، اور اسی خصوصیت مذکورہ کے سبب روزے کو اگلی حدیث میں بڑی تاکید سے سب عملوں میں بے نظیر فرمایا۔ نمبر 5، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجئے، فرمایا روزہ رکھو کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ میں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کسی بڑے عمل کا حکم دیجئے، فرمایا روزہ رکھ کیونکہ کوئی عمل اس کے مثل نہیں۔ میں نے تیسری بار پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجئے، فرمایا روزہ رکھ کیونکہ کوئی عمل اس کے مثال نہیں، یعنی بعض خصوصیتوں میں بے مثل ہے، مثلا خصوصیت مذکورہ میں اور روزہ میں جو حق تعالیٰ کی محبت اور خوف کی خاصیت ہے۔ روزہ دار اگر اس کا خیال رکھے تو ضرور گناہوں سے بچے گا، کیونکہ گناہ محبت اور خوف کی کمی ہی سے ہوتا ہے، جب گناہوں سے بچے گا تو دوزخ سے بھی بچے گا۔ اگلی حدیث کا یہی مطلب ہے۔ نمبر 6، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے دوزخ سے بچانے کے لیے، اور جس طرح روزہ گناہوں سے بچاتا ہے جو کہ باطنی بیماریاں ہیں، اسی طرح بہت سی ظاہری بیماریوں سے بچاتا ہے، کیونکہ زیادہ بیماریاں کھانے پینے کی زیادتی سے ہوتی ہیں، روزہ سے ان میں کمی ہوگی۔ نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، یعنی جس طرح زکوٰۃ میں مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے اسی طرح روزے میں بدن کا میل کچیل مادہ فاسدہ جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے دور ہو جاتا ہے، اور اگلی حدیث میں یہ مضمون بالکل ہی صاف آیا ہے۔ نمبر 8، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے، اور روزہ سے جس طرح ظاہری و باطنی مضرت زائل ہوتی ہے اسی طرح ظاہری و باطنی مسرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 9، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو جب افطار کرتا ہے یعنی جب روزہ کھولتا ہے تو اپنے افطار پر خوش ہوتا ہے، اور ایک جب اپنے پروردگار سے ملے گا اس وقت اپنے روزے پر خوش ہوگا۔ اور رمضان میں ایک دوسری عبادت اور مقرر کی گئی ہے، یعنی تراویح میں قرآن پڑھنا اور سننا جو کہ سنت موقدہ ہے۔ بعضی باتیں اس میں روزے کی سی ہیں، مثلا نیند جو کہ کھانے پینے کے بعد نفس کو پیاری چیز ہے، تراویح سے اس میں کسی قدر کمی ہوتی ہے، اور مثلا اس کم سونے کی بھی پوری خبر کسی کو نہیں ہو سکتی، چنانچہ بہت دفعہ آدمی نماز میں سو جاتا ہے اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگ رہا ہے، اور مثلا بعض دفعہ سجدے میں نیند آ جانے سے بدن ایسی وضع پر ہو جاتا ہے کہ اس وضع پر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے،
اور جب وضو نہ رہا نماز بھی نہ رہی، یا مثلا وضو بھی نہ ٹوٹا مگر سوتے ہوئے جس قدر حصہ نماز کا ادا ہوا وہ صحیح نہیں ہوا، تو ایسی حالتوں میں نیند جیسی پیاری چیز کو دفع کرنا، یا تازہ وضو کر کے اس نماز کو لوٹانا، یا نماز کے اس حصے کو لوٹانا جو سوتے میں ادا ہوا ہے، وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا کی محبت اور خوف ہوگا۔ بس روزے کی طرح اس عبادت یعنی تراویح میں قرآن پڑھنے اور سننے میں بھی زیادہ دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شان کی 2 عبادتیں جمع فرما دی، ایک دن میں ایک رات میں۔ اگلی 2 حدیثوں میں اسی کا ذکر ہے۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو تراویح و قرآن کے لیے تمہارے واسطے اللہ کے حکم سے سنت بنایا، جو موقدہ ہونے کے سبب ضروری ہے۔ جو شخص ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ نمبر 11، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت یعنی بخشش کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش سے روکے رکھا، سو اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ دونوں حدیث ملانے سے صیام و قیام میں مناسبت جس کی تفصیل ابھی اوپر آئی ہے ظاہر ہے۔ یہاں تک مضمون کا ایک سلسلہ تھا، آگے متفرق طور پر لکھا جاتا ہے۔ نمبر 12، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اخیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب تیار کیا ہے۔ احادیث نمبر 13، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو جو فاقہ سے پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس بدبو کا اصلی سبب چونکہ معدہ ہے اس لیے مسواک سے بھی نہیں جاتی، ہاں کچھ کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 14، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے، اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب غیر محدود ہے اور اس کو کوئی شخص نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ نمبر 15، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کی اخیر رات ہو جاتی ہے، اور جو کوئی ایماندار بندہ ایسا نہیں جو ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے، مراد وہ نماز ہے جو رمضان کے سبب سے ہو جیسے تراویح، مگر اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے متعلق ایک محل سونے کا ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر روز صبح کی نماز سے لے کر آفتاب کے چھپنے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ جتنی نمازیں رمضان کے مہینے میں پڑھے گا، خواہ دن کو خواہ رات کو، ہر سجدے کے عوض ایک درخت ملے گا جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکے گا۔ نمبر 16، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعہ میں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تمہارے پاس ایک بڑا اور برکت والا مہینہ آ پہنچا یعنی رمضان۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے اگر بندہ اس رات میں عبادت کرے تو 1000 سال کی عبادت کا ثواب بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ماہ کے روزوں کو فرض کیا اور اس کی شب بیداری یعنی تراویح کو فرض سے کم جو شخص اس ماہ میں کوئی نیک عمل کرے گا اس کو خدا تعالیٰ فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ادا کرے گا، اور جو شخص کوئی فرض ادا کرے خدا تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب دے گا۔ آگے ارشاد ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے گا تو اس کو دوزخ سے بری کر دیا جائے گا اور اس کو بھی اس روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں ہر شخص کو تو اتنا مقدور نہیں جس سے روزہ دار کا روزہ کھلوا سکے۔ یہ پوچھنے والے روزہ کھلوانے کا مطلب یہ سمجھے کہ پیٹ بھر کر کھلاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ ایک چھہارے یا تر پانی سے یا دودھ کی لسی سے کھلوا دے۔ اور رمضان کے متعلق ایک تیسری عبادت اور بھی ہے یعنی اعتکاف، رمضان کے اخیر 10 دن میں کیا جاتا ہے۔
جو ایسی سنت ہے کہ سب کے ذمہ ہے، لیکن اگر بستی میں ایک بھی کرے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ اور اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ یہ ارادہ کر کے مسجد میں پڑا رہے کہ اتنے دن تک بدون پیشاب یا پخانا وغیرہ مجبوری کے یہاں سے نہ نکلوں گا۔ اور روزہ اور تراویح کی طرح اس میں بھی نفس کی ایک پیاری چیز چھوٹتی ہے، یعنی کھلے مہار پھرنا، اور اسی طرح اس میں بھی دکھلاوا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کو کیا خبر کہ مسجد میں کسی خاص نیت سے بیٹھا ہے، یہ ویسے ہی آ گیا ہے۔ آگے اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 17، علی بن حسین رضی اللہ عنہما اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے گا 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ نمبر 18، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں فرمایا کہ وہ تمام گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی تمام نیکیاں کر رہا ہو۔ اور ایک فضیلت اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں مسجد میں حاضر رہنا پڑتا ہے، البتہ عورتیں گھر ہی میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کریں، اور یہ سب عبادتیں جس دن ختم ہوتی ہیں یعنی عید کے دن اس کی بھی فضیلت آئی ہے۔ نمبر 19، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ انہوں نے میرا فرض ادا کیا، پھر دعا کے لیے نکلے ہیں، اپنی عزت و جلال اور کرم و شان بلند کی قسم میں ضرور ان کی عرض قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے کہ واپس جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائی سے بدل دیا، پس وہ بخشے بخشائے واپس آتے ہیں۔ آخر کی 2 حدیثیں مشکات کی ہیں اور باقی سب ترغیب سے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔